آج ہم ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض پر ایک گہری نظر ڈالنے والے ہیں۔ ہمارے پاس ملاکنڈ کے تھانہ ہسپتال سے امجد علی کی ایک بہت دلچسپ تحریر ہے۔ یہ عوامی آگاہی کے لیے تو ہے، لیکن یہ کوئی خشک طبی رپورٹ بالکل نہیں ہے۔ اس میں ہسپتال کی ایمرجنسی میں پیش آنے والے حقیقی واقعات ہیں، جیسے وہ 60 سالہ خاتون جن کا شوگر لیول خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی وجہ صرف ایک پلیٹ چاول تھی۔ تو آج ہم اس تحریر کی مدد سے سمجھیں گے کہ پاکستان میں شوگر کی یہ وبا اتنی کیوں پھیل رہی ہے، اور وہ کون سی عام غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کی جان خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ چلیں پھر اس تحریر کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس تحریر کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ کتابی باتوں سے ہٹ کر ان حقیقی مسائل پر بات کرتی ہے جو ڈاکٹرز روزانہ اپنے کلینک اور ایمرجنسی میں دیکھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس تحریر سے وہ عملی نکات نکالیں جو ذیابیطس کے ساتھ رہنے والوں اور ان کے گھر والوں کے لیے زندگی بچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف بیماری کو سمجھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس لا علمی کو سمجھنے کی ہے جو خاموشی سے ہمارے معاشرے میں سنگین پیچیدگیوں کو جنم دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ شوگر کو بس ایک ہی بیماری سمجھتے ہیں، لیکن اس تحریر میں اس کی دو بنیادی اقسام کا ذکر ہے۔ پہلی ہے ٹائپ 1۔ یہ کیا ہے اور یہ دوسری سے اتنی مختلف کیوں ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم فرق ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس ایک آٹو امیون بیماری ہے۔ یوں سمجھیں کہ جسم کا اپنا دفاعی نظام جو بیماریوں سے لڑنے کے لیے بنا ہے، وہ غلطی سے لبلبے یعنی پینکریاز میں موجود ان قیمتی خلیات پر حملہ کر دیتا ہے جو انسولین بناتے ہیں۔ اور انسولین وہ ہارمون ہے جو ہمارے خون میں شکر کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب یہ خلیات تباہ ہو جاتے ہیں تو جسم میں انسولین بننا ہی بند ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، مطلب جسم خود ہی اپنے ایک اہم حصے کو دشمن سمجھ کر ختم کر دیتا ہے؟ یہ تو بہت عجیب اور خوفناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق ہماری عادات جیسے کھانے پینے یا ورزش سے نہیں ہے؟ بالکل، یہی اس کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ ٹائپ 1 کا تعلق موٹاپے یا طرز زندگی سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ عموماً بچوں اور نوجوانوں میں تشخیص ہوتی ہے، اور اس کا واحد علاج زندگی بھر انسولین کے انجیکشنز ہیں۔ اس کی وجوہات پر تحقیق جاری ہے، لیکن مانا جاتا ہے کہ اس میں جینیاتی یعنی وراثتی عوامل کا کردار ہو سکتا ہے۔ کچھ کیسز میں بچپن کے وائرل انفیکشنز کو بھی ایک ممکنہ ٹریگر سمجھا جاتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو کئی مریضوں میں اس کی کوئی واضح وجہ معلوم ہی نہیں ہو پاتی۔ اچھا، اور پھر آتی ہے ٹائپ 2 ذیابیطس، جس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ سنتے ہیں۔ تحریر کے مطابق یہ سب سے عام قسم ہے۔ یہ ٹائپ 1 سے کیسے مختلف ہے؟ ٹائپ 2 میں کہانی بالکل الگ ہے۔ یہاں جسم کا دفاعی نظام ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے اور لبلبا انسولین بنا بھی رہا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جسم کے خلیات انسولین کے خلاف مزاحمت کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس کے سگنل کو ٹھیک سے سنتے نہیں، اس لیے خون میں موجود شکر توانائی کے لیے خلیات میں داخل نہیں ہو پاتی۔ اچھا، اس کیفیت کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، اور شروع میں لبلبا زیادہ انسولین بنا کر اس مزاحمت پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ بھی تھک جاتا ہے، اور پھر خون میں شوگر کی سطح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس انسولین ریزسٹنس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب جسم کے خلیات اچانک انسولین کی بات سننا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہاں سے گفتگو طرز زندگی کی طرف آ جاتی ہے۔ تحریر میں اس کی سب سے بڑی وجہ موٹاپے کو قرار دیا گیا ہے، خاص طور پر پیٹ کے گرد جمع ہونے والی چربی۔ یہ چربی ایسے کیمیکلز خارج کرتی ہے جو انسولین کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری خوراک کا کردار بہت اہم ہے۔ سفید آٹا، سفید چاول، چینی، بیکری آئٹمز اور کولڈ ڈرنکس جیسی چیزیں، یہ سب خون میں شوگر کا طوفان برپا کرتی ہیں اور انسولین سسٹم پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتی ہیں۔ اور ورزش کی کمی، ذہنی دباؤ، یہ سب بھی شامل ہیں۔ جی، نیند پوری نہ ہونا اور تمباکو نوشی جیسے عوامل اس آگ پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ یہ تو عوامل کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تحریر میں یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ دوائیاں اور حمل بھی اس کا باعث بن سکتے ہیں۔ جی، یہ بھی اہم نکات ہیں۔ اسٹیرائڈز جیسی کچھ ادویات کا طویل استعمال انسولین کی حساسیت کو کم کر سکتا ہے، اور حمل کے دوران کچھ خواتین کو عارضی طور پر شوگر ہو جاتی ہے، جسے گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔
اگرچہ یہ بچے کی پیدائش کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان خواتین کو مستقبل میں ٹائپ 2 ذیابیطیز ہونے کا خطرہ دوسروں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہ بیماری کیا ہے، لیکن اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ تحریر میں پاکستان کے جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ ناقابل یقین ہیں۔ جی، وہ اعداد و شمار واقعی تشویشناک ہیں۔ تحریر کہتی ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر چوتھا بالغ شخص اس مرض کا شکار ہے، یعنی 33 ملین لوگ۔ ایک لمحے کے لیے اس پر رکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی دفتر، بازار یا خاندان میں موجود ہر 4 میں سے ایک شخص اس بیماری سے لڑ رہا ہے، اور مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے ہم چین اور بھارت کے بعد دنیا میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ ہم کوئی 1 ارب سے زیادہ آبادی والے ملک تو نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری ہمیں دوسروں سے کہیں زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ تحریر اس کیوں کا جواب دیتی ہے۔ وہ بالکل دیتی ہے، اور جواب ہماری باورچی خانے اور ہماری پلیٹ میں چھپا ہے۔ مسئلہ کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں ہماری سمجھ کا ہے۔ دیکھیں، کاربوہائیڈریٹس بذات خود برے نہیں، وہ جسم کو توانائی دیتے ہیں، لیکن سادہ کاربوہائیڈریٹس جیسے چینی، سفید چاول، نان اور پراٹھے جسم میں جاتے ہی بہت تیزی سے شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ہر کھانے میں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم کے انسولین سسٹم کو اوور ٹائم کام کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں، اور بالآخر وہ جواب دے جاتا ہے۔ اور یہیں پر تھانہ ہسپتال والی وہ 60 سالہ خاتون کی کہانی بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ ان کا 3 مہینے کا اوسط شوگر لیول HbA1c 12 تھا۔ یہ کتنا برا ہے؟ یہ انتہائی خطرناک سطح ہے۔ ایک صحت مند شخص کا HbA1c 5.7 سے کم ہونا چاہیے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے بھی اسے 7 سے نیچے رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ 12 کا مطلب ہے کہ ان کا خون پچھلے 3 مہینوں سے مسلسل چینی کی شیرے کی طرح گاڑا رہا ہے۔ اور جب ڈاکٹر نے پوچھا تو انہوں نے معصومیت سے کہا کہ انہوں نے تو صرف چاول کھائے ہیں، کوئی میٹھی چیز نہیں۔ یہی تو اس مسئلے کی جڑ ہے۔ ان کے ذہن میں میٹھا صرف چینی یا مٹھائی تھی۔ انہیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ چاول کی پلیٹ بھی جسم میں جا کر شکر کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ یہ لا علمی تو بہت مہنگی پڑ رہی ہوگی۔ بہت زیادہ مہنگی، اور اس کی قیمت لوگ اپنے اعضاء کی صورت میں چکا رہے ہیں۔ یہاں سے ہم لا علمی کے سب سے سنگین نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ جب خون میں شوگر ہر وقت زیادہ رہتی ہے تو یہ خون کی باریک نالیوں کو اندر سے تباہ کرنا شروع کر دیتی ہے، خاص طور پر پیروں میں۔ اس سے پیروں میں خون کی گردش کم ہو جاتی ہے اور اعصاب بھی مرنے لگتے ہیں۔ مریض کو پیروں میں محسوس ہونا کم ہو جاتا ہے۔ اب اگر اسے کوئی معمولی سی چوٹ لگے یا جوتا کاٹ لے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے وہ زخم بھرتا بھی نہیں اور انفیکشن بڑھتا جاتا ہے۔ اور پھر وہ گینگرین بن جاتا ہے، جس کا ذکر تحریر میں ہے۔ بالکل، گینگرین کا مطلب ہے جسم کے ٹیشوز کا مر جانا۔ جب زخم تک خون اور آکسیجن نہیں پہنچتی تو وہ حصہ کالا پڑ کر سڑنے لگتا ہے۔ تحریر میں بتایا گیا ہے کہ حال ہی میں ایک مریض کی 3 انگلیاں اسی وجہ سے کاٹنی پڑی، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں۔ ہسپتال میں ایسے مریض آتے ہیں جن کے زخم مہینوں سے نہیں بھر رہے ہوتے، صرف اس لیے کہ ان کی شوگر کنٹرول سے باہر ہے۔ یہ سن کر ہی خوف آتا ہے۔ تو آئیے ان عام غلطیوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو لوگوں کو اس نہج تک پہنچا رہی ہیں۔ تحریر میں ایک پوری فہرست دی گئی ہے۔ پہلی غلطی تو ہم نے دیکھ لی کہ لوگ صرف میٹھے سے پرہیز کرتے ہیں اور چاول، آلو، میدے کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسری بڑی غلط فہمی پھلوں کے بارے میں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ پھل تو قدرتی ہیں، ان سے کیا نقصان ہوگا۔ بلا شبہ پھل صحت بخش ہیں، ان میں وٹامنز اور فائبر ہوتا ہے، لیکن کچھ پھلوں جیسے آم، انگور، کیلے اور کھجور میں قدرتی شوگر یعنی فرکٹوز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایک شوگر کا مریض ان کا بے تحاشا استعمال کرے گا تو اس کی شوگر بھی تیزی سے بڑھے گی۔ اعتدال یہاں بھی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور ناشتہ چھوڑ دینے کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے سنا ہے کچھ لوگ وزن کم کرنے یا شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ ایک اور خطرناک غلطی ہے۔ رات بھر کے پھاکے کے بعد جسم کو صبح توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے 2 مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوپہر کے کھانے تک بھوک اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ انسان معمول سے زیادہ کھا لیتا ہے، جس سے شوگر ایک دم بہت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا، یہ جسم کے میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے اور شوگر کے توازن کو مزید بگاڑ دیتا ہے۔
ایک صحت بخش ناشتہ جس میں پروٹین اور فائبر ہو شوگر کو مستحکم رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہاں ایک اور بڑی غلطی کا ذکر ہے، اور وہ ہے صرف دوائی پر انحصار کرنا اور ورزش کو نظر انداز کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گولی کھا لی تو اب سب ٹھیک ہے۔ جی، یہ سوچ بہت عام ہے۔ دوائی اپنا کام کرتی ہے لیکن وہ جادو نہیں ہے۔ ورزش انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے کا سب سے مؤثر قدرتی طریقہ ہے۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کے پٹھے توانائی کے لیے خون سے شوگر کو استعمال کرتے ہیں، جس سے شوگر کی سطح کم ہوتی ہے۔ ہفتے میں صرف 150 منٹ کی تیز چہل قدمی بھی حیرت انگیز نتائج دے سکتی ہے۔ دوائی اور طرز زندگی میں تبدیلی، یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے۔ اور اس سب کے بیچ میں ایک اور خطرناک رجحان ہے جس پر تحریر نے خاصی تشویش ظاہر کی ہے: گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار۔ ہاں، اور یہ ایک بہت ہی جذباتی اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ لوگ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات، جو سالوں کی تحقیق کا نچوڑ ہوتی ہیں، انہیں چھوڑ کر کریلے کا جوس، کلونجی یا کسی اور سنی سنائی بوٹی پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کے فائدے نہیں، لیکن یہ ذیابیطس جیسی پیچیدہ بیماری کا علاج ہرگز نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان ٹوٹکوں کے چکر میں مریض کی شوگر مہینوں تک بے قابو رہتی ہے، جو خاموشی سے اس کے گردوں، آنکھوں، دل اور اعصاب کو تباہ کرتی رہتی ہے۔ جب حالت بہت بگڑ جاتی ہے تب وہ واپس ہسپتال آتے ہیں، لیکن اکثر تب تک ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی علم کی کمی اور غلط معلومات مل کر ایک جان لیوا امتزاج بناتی ہیں۔ اب اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ تحریر کے مطابق ہسپتال کے تجربے کی بنیاد پر سب سے خطرناک غلطی انسولین کے استعمال سے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ غلطی ہے انسولین کا انجیکشن لگانا اور اس کے بعد کھانا نہ کھانا، یا کھانے میں بہت زیادہ تاخیر کرنا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ انسولین شوگر کم کرنے کے لیے ہے، تو نہ کھانے سے اور جلدی کم ہو جائے گی، جو کہ اچھی بات ہے۔ یہیں پر سمجھنے کی غلطی ہے۔ انسولین خون میں موجود شکر کو خلیات میں پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اگر آپ نے انسولین لگا لی لیکن خون میں شکر پہنچانے کے لیے کچھ کھایا نہیں، تو انسولین خون میں پہلے سے موجود شکر کو بھی تیزی سے ختم کر دے گی۔ اس سے خون میں شوگر کی سطح خطرناک حد تک گر جائے گی۔ اس کیفیت کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، اور یہ شوگر بڑھنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دماغ کو شوگر کی سپلائی بند کر سکتی ہے، جس سے مریض کوما میں جا سکتا ہے، اور فوری طبی امداد نہ ملنے پر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ تو واقعی جان لیوا غلطی ہے۔ تو تحریر میں انسولین کے صحیح استعمال کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ یہ ان تمام لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جن کے گھر میں کوئی انسولین استعمال کرتا ہے۔ تحریر میں چند بہت عملی اور زندگی بچانے والی ہدایات ہیں۔ پہلی، وقت اور مقدار۔ انسولین ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق صحیح مقدار میں اور کھانے سے کچھ دیر پہلے صحیح وقت پر لگائیں۔ اندازے سے کام ہرگز نہ لیں۔ دوسری، لگانے کی جگہ۔ اسے عموماً پیٹ، ران یا بازو کے اوپری حصے کی چربی میں لگایا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ روزانہ جگہ بدلتے رہیں تاکہ ایک ہی جگہ بار بار انجیکشن لگنے سے جلد سخت نہ ہو جائے، گلٹیاں نہ بنے۔ گلٹیاں نہ بنے۔ تیسری، صفائی۔ ہر بار نئی سوئی کا استعمال لازمی ہے اور جلد کو لگانے سے پہلے صاف کرنا چاہیے۔ چوتھی اور بہت اہم، سٹوریج۔ انسولین کو فریج کے دروازے میں رکھیں، فریزر میں ہرگز نہیں۔ اسے براہ راست دھوپ اور شدید گرمی سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کی شوگر کم ہو جائے، یعنی ہائپوگلائسیمیا ہو جائے، تو اس کی علامات کیا ہیں اور گھر والوں کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ گھر کے ہر فرد کو ان علامات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان میں اچانک شدید کمزوری، کپ کپی طاری ہونا، ٹھنڈے پسینے آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، گھبراہٹ اور شدید بھوک لگنا شامل ہیں۔ اگر حالت بگڑے تو مریض کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، یا وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مریض ہوش میں ہے اور کچھ کھا پی سکتا ہے تو اسے فوراً 15 گرام کاربوہائیڈریٹ دیں، جس کا مطلب ہے آدھا گلاس جوس، 3 سے 4 چمچ چینی یا کوئی ٹافی۔ اور اگر بے ہوش ہو جائے؟ اگر مریض بے ہوش ہو جائے تو اس کے منہ میں کچھ ڈالنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ اسے فوراً قریبی ہسپتال لے جائیں جہاں گلوکوز کی ڈرپ لگائی جا سکے۔
تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ذیابیطیز خاص طور پر ٹائپ 2 ایک ایسی بیماری ہے جسے قابو میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرط علم اور احتیاط ہے۔ پاکستان میں یہ ایک خاموش وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس کی جڑیں ہماری غذائی عادات اور لائے علمی میں ہیں۔ صرف ڈاکٹر کی دوا کافی نہیں، بلکہ اپنی خوراک کو سمجھنا، روزانہ ورزش کرنا اور باقاعدگی سے اپنی شوگر کی نگرانی کرنا اس جنگ کو جیتنے کے لیے لازمی ہے۔ بالکل، اور اس تحریر کا ایک اہم ترین مشورہ یہ ہے کہ شوگر کی تشخیص ہوتے ہی کسی مستند ماہر غذائیت یعنی نیوٹریشنسٹ سے مل کر اپنی عمر، وزن اور طرز زندگی کے مطابق ایک ڈائٹ پلان بنوایا جائے۔ یہ کوئی عیاشی نہیں، یہ علاج کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور یہیں پر غور کرنے کے لیے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک دائمی بیماری جیسے ذیابیطس کا انتظام کرنے کی ذمہ داری کا کتنا حصہ ڈاکٹر کی دوا پر ہے اور کتنا ہماری زندگی کی سب سے بنیادی مہارت یعنی کھانے پینے کے طریقے کو سائنس کی روشنی میں دوبارہ سیکھنے پر منحصر ہے۔ اور آج جب معلومات کا ایک سیلاب ہر طرف موجود ہے، ہم سنی سنائی باتوں اور ٹوٹکوں سے آگے بڑھ کر غذائیت کے بارے میں قابل اعتماد اور مصدقہ رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟